ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جو ایران کے علاقے بلوچستان میں جو 8 مزدور پاکستانی مزدوروں کو قتل کیا گیا، جو شہید کیا گیا، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر مارک بلوچ اور ڈاکٹر جو سیمی بلوچ ہیں، جو ان کی تحریک ہے یا بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے حوالے سے جو تحریک بلوچستان کے اندر اس وقت چل رہی ہے، اس پر اس طرح کے واقعات کیا اثرات مرتب کریں گے۔ ڈاکٹر اختر منگل اور دیگر جو بلوچستان کو پرست جماعتیں ہیں، ان کا ان سے واقعات کی مذمت کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ یہی کہیں گے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل سبسکرائب کریں، اس بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، بلوچستان میں گزشتہ 3 ہفتوں کے سے جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان کی اہم شاہراہیں اس وقت بند ہیں اور بدستور ڈاکٹر اختر منگل کا جو دھرنا ہے وہ جاری ہے، اور ان کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ جو خواتین یعنی ڈاکٹر مارک بلوچ اور دیگر جو خواتین ہیں، جو بے گناہ لوگ ہیں، بقول ان کو رہا کیا جائے۔ جب تک رہا نہیں کیا جائے گا، یہ ان کی احتجاجی تحریک یا یہ ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ مگر یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے، یعنی جو ایران کے اندر، ایرانی بلوچستان کے اندر جو 8 مزدوروں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور بلوچستان نیشنل آرمی نامی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اب اس واقعات کی یا اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس کا بلوچستان کی تحریک پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر وفاق یا صوبائی حکومتوں کے بعض لوگوں کا، یہ ذمہ دار لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ لوگ ان سے بات چیت نہیں کی جا سکتی، یہ ہتھیاروں کی زبان سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ اسی قسم کا واقعہ ہونا چاہیے۔ مگر پنجاب کے اندر، پنجاب کے صحافیوں کے اندر یا ملک کے دیگر جو صوبے ہیں، خیبر پختونخوا ہے، سندھ کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ بلوچستان کا معاملہ سیاسی ہے، اور جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، بلوچستان کے جو وسائل کا معاملہ ہے، اس پر گفت و شنید ہونی چاہیے، اور اس کو وہ سیاسی مسئلہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر مارک بلوچ اور سیمی بلوچ اور دیگر جو خواتین جو جن کے پیارے جو ہے بقول ان کے اٹھا لیے گئے، جب وہ اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو صحافی ہیں جو پنجاب سے جن کا تعلق ہے، وہ جا کے گئے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کے انٹرویوز کیے، ان کے نقطہ نظر کو اپریشیٹ کیا، اور حکام بالا سے یہ اپیل کی کہ ان کا جائزہ کن کو دیا جائے۔ اسد علی طور ہیں، جو حامد میر صاحب ہیں، دیگر تو تمام بہت سارے صحافی ہمارے جو دوست ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ، اور ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو اپریشیٹ کیا۔ نتیجہ جو بی این اے ہے، اب اس کی ذرا آپ کو تاریخ کا واقعہ بتائیں۔ بی این اے اس سے قبل جو ہے وہ 2022 میں پنجاب کے جو شہر لاہور ہے، انارکلی کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک کارروائی کر چکی ہے، جس میں 3 افراد جو ہے وہ اس وقت شہید ہوئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے، اور کم و بیش جو ہے وہ 26 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ یہ غیر معروف تنظیم ہے، اور اس کے متعلق جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کالعدم بلوچستان ریپبلکن آرمی، گلزار امام گروپ اور کالعدم یونائٹڈ بلوچ آرمی کے انضمام سے 2022 میں اس کا انضمام ہوا تھا، اور پھر انہوں نے اس کا نام بلوچستان نیشنل آرمی رکھا تھا۔ اب یہ جو جماعت ہے، اب اس کی جو مزید اس کے متعلق جو معلومات ہے وہ اس وقت میسر نہیں ہے، مگر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ شناختی کارڈ دے کے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی ہوا تھا، جس میں بلوچستان لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی، وہاں پر بھی شناختی کارڈ دے کر پنجابیوں کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے۔ اس طرح دیگر تعداد ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں محض ان کی شناخت پوچھی جائے اور پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں یہ بڑا سوال ہے، بلوچستان کی جو کمپرس جماعتیں ہیں، جو بلوچستان یکجہتی کمیٹی ہے، اس کے سامنے بھی یہ سوال رکھا جا سکتا ہے کہ ایسے جو واقعات ہیں وہ ان کی جو تحریک ہے، جو یقینی طور پر جو آئینی تحریک ہے، جو پرامن جو وہ کہتے ہیں کہ تحریک ہے، وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ دھرنے دیتے ہیں، وہ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، تو ان کی یہ تحریک کو اس قسم کے واقعات کس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ جو ریاست ہے، جو حکومت وفاق کی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اس کا ایک کلیئر موقف ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، یہ جو معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ اب ایسے واقعات جب ہوں گے تو جو لوگ ان کی حمایت میں، یعنی جو بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی حمایت میں جو لوگ آگے بڑھتے ہیں پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے یا سندھ سے، تو وہ بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہوں گے۔ لہٰذا بہت لازم ہے کہ بلوچستان کی جو کمپرس جماعتیں ہیں وہ اس بات کو مذمت کریں، اور ڈاکٹر اختر مینگل کا جو دھرنا جاری ہے اس میں بھی اس کی مذمت کی جائے، بلوچستان یکجہتی کمیٹی بھی اس کی مذمت کرے۔ اگر وہ مذمت نہیں کرے گی اور پے در پہ یہ واقعات ہوں گے تو یقیناً اس کا اثر بلوچستان میں جو جاری تحریک ہے، جو ان کی تحریک مزاحمت ہے، اس پر پڑے گا۔ اب آپ یہ بات کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں کہ جو 8 لوگ بیچارے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جن کو قتل کیا گیا ہے، یہ بہاولپور سے ان کا تعلق تھا، احمد پور شرکیہ سے ان کا تعلق تھا، یہ چند 100 روپے کی
دہاڑ کی جاتی ہے یا دن میں جو ان کو اجرت ملتی اس کے لیے یہ ایران کے بلوچستان کے علاقے گئے اور وہاں پر یہ گاڑیوں کی مکینک کا کام کرتے تھے. ان کے رات کو دہشت گرد آئے, انہوں نے ان کی شناخت طلب کی اور پہلے ریکی کی ہوگی ڈیفینیٹلی, اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو قتل کر دیا گیا. حکومت کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی ہے, ایران کی مذمت کی گئی, مگر بہت اچھا ہو ہم اس پلیٹ فارم سے دست بدست حکومت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ایسے خاندانوں کی کفالت کا جو ہے وہ بندوبست کیا جائے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ شکار ہوئے ہیں اس سرکاری پالیسیوں کی, اور بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کے درمیان جو لڑائی جاری ہے اس کا شکار ہوئے ہیں. ان کا براہ راست تعلق کسی طور پر نہیں ہے, اور یہی معاملہ بلوچستان کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں اس کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ 20 مارے جاتے, 100 مارا جاتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ نہ وفاق کی حکومت پر اس کا اثر ہے, نہ بلوچستان کی حکومت پر اس کا اثر پڑے گا کہ وہ اپنی پالیسی کو ریویو کرے. ہاں, ان لوگوں کے جو گھر ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں, ان کے جو بیوی بچے ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں گے, عورتیں یتیم ہو جائیں گی, عورتیں بیوہ ہو جائیں گی, معذرت کے ساتھ بچے یتیم ہو جائیں گے. لہٰذا ریاست کا, حکومت کا یہ کام ہے کہ ان لوگوں کی داد رسی کی جائے. ایک طرف جو عام جو پنجابی ہیں, جو عام پاکستانی ہیں, وہ پاکستان کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں, ان کی جان و مال کو جو ہے وہ اندر سے بھی خطرہ ہے. اور اب بیچارے وہ جب بلوچستان کی پس منظر میں اگر لے لیں, وہ دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو قتل عام کر دیا جاتا ہے. ایک حکومت کا, ایک ریاست کا فرض ہے کہ وہ عمرانی معاہدے کے تحت لوگوں کے, شہریوں کے جان و مال کو تحفظ دیں. اگر سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوتے ہیں تو اگر ان کو سپورٹ دی جاتی ہے تو کیا عام پاکستانی, جو غریب پاکستانی ہے, جن سے آپ ٹیکس دیتے ہیں, جو خطہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, کیا اس کے لواحقین کا, اس کی بیوی کا, اس کے بچوں کا, اس کے والدین کا یا اس کے بہن بھائیوں کا یہ حق نہیں کہ حکومت وفاق کی ہوئے یا صوبائی کی اس کو سپورٹ کرے؟ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ڈیڈ باڈیز لانے کا بندوبست کیا جائے گا. ہم کیا, ہماری جو حکومت ہے, ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, چاہے وہ لاشیں بیرون ملک سے لانے کا ہی فریضہ سر انجام دیتے ہیں, کیا ان کا یہ فرض نہیں ہے کہ جو لوگ جائیں نا, اگر وہ جائیں تو ان کی زندگیوں کا تحفظ دیا جائے, اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جائے تو پھر بھی ان کے جو لواحقین ہیں اس کی داد رسی کی جائے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے ناظرین. جو ہمارے لوگ ہمارے اس نظام سے متنفر ہیں, وہ اسی لیے متنفر ہے کہ یہ خواص کا نظام ہے, یہ ایلیٹ کا نظام ہے, یہ اشرافیہ کے مفادات کو تحفظ کر رہا ہے, اور اس میں غریب آدمی جو کروڑوں پاکستانی ہے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. حکومت کو اور جو متعلقہ حکام ہیں ان کو یقیناً اس بیانیے کو توڑنا ہوگا کہ جو ارباب اختیار ہیں وہ صرف اپنے مفادات کے اسیر ہیں اور ان کو عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک یہ نیریٹو ختم نہیں ہوگا, یہ یقیناً میں اس پلیٹ فارم سے بارہا کہہ چکا ہوں, اس وقت تک پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ کسی طور پر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا حکومت وفاق کی اور صوبوں کے اس کے ساتھ شانہ بہ شانہ نہیں کھڑا ہوگا. یہ جو گیپ ہے اس کو فل اپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگوں کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ وفاق کی حکومت ہو یا صوبے کی حکومت ہو, وہ ان کی حکومت ہے, وہ ان کے مفادات کی تکمیل کر رہی ہے, نہ کہ اشرافیہ کے مخصوص ٹولے کے مفادات تکمیل کر رہی ہے. ایسے واقعات کے بعد مذمت کرنے کے زیادہ آگے بڑھ کر اپنے جو فرائض ہے اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور جو متاثرین ہیں, متاثرہ خاندان ہیں, ان کی داد رسی کرنے کی ضرورت ہے.